بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ہر وہ شخص جنتی ہے جو کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہیں، یا تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہو یا مالی اعتبار سے کمزور ہو یا حیثیت اور رتبے کے اعتبار سے کمزور ہو، یعنی دنیا والے اس کو کم حیثیت اور کم رتبے والا سمجھتے ہیں، لیکن وہ کمزور شخص اللہ کے یہاں اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر وہ شخص یہ قسم کھا لے کہ فلاں کام اس طرح ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی وہ کام اسی طرح فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور قدر کی بنا پر ہی ایسا کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ہر وہ آدمی جو کمزور ہے اور لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہیں، وہ شخص جنتی ہے۔ کہ اگر ایسا آدمی اللہ تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں اور وہ کام اسی طرح فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے میں ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا، اور اسلامی قانون یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، فَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کہ دانت کے بدلے میں دانت۔ جب یہ سزا سنائی گئی تو وہ عورت جس کا قصاص میں دانت توڑنے کا فیصلہ ہوا تھا، اس کے سرپرست نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا، والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، کہ یا رسول اللہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اس آدمی کا مقصد معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، اور نہ یہ بات اس نے کوئی عناد اور دشمنی کی وجہ سے کہی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس نے کہا کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ اس کا جذبہ معاندانہ نہیں تھا اور نہ آپ کے فیصلے پر اس کو کوئی اعتراض کرنا مقصود تھا، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا برا نہیں مانا، اسے کچھ نہیں کہا۔ جہاں اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، وہاں اسلام نے یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر ورثہ معاف کر دیں یا صاحب حق خود معاف کر دے تو پھر قصاص ساقط ہو جائے گا، بدلہ ساقط ہو جائے گا، بدلہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ چنانچہ اس واقعے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے دل میں بات آ گئی، اور اس نے کہا کہ میں اس کو معاف کر دیتی ہوں، اس کا دانت توڑوانا نہیں چاہتی۔ چنانچہ صاحب حق کے معاف کرنے سے
قصاص ختم ہو گیا اور وہ معاملہ صاف ہو گیا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہوتے ہیں اور ظاہری حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے بال پراگندہ ہیں، دیکھنے میں کمزور ہیں، میلے کچیلے ہیں، اور اگر لوگوں کے دروازوں پر جائیں تو لوگ انہیں بلانے بٹھانے اعزاز اور اکرام کرنے کے بجائے دھکا دے کر کے انہیں نکال دیں گے، اپنے پاس بٹھانا بھی ان کو پسند نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کے یہاں ان کی ایسی عزت ہوتی ہے کہ اللہ پر اگر وہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ تو یہ بھی ایسا ہی شخص تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اللہ نے اس کی قسم کی لاج رکھ لی اور اس کا دانت نہیں ٹوٹا، اور وارثوں نے خود ہی اس کو معاف کر دیا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایسا شخص جو دیکھنے میں کمزور ہے، لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اپنے تقوی کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا محبوب ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی بہترین صفات سے متصف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔